الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین محترم، یہ دنیا کی زندگی دارالامتحان ہے، دارالفتنہ ہے، آزمائش کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور زندگی کا جو نظام بنایا ہے یہ اس لیے کہ تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر انسان کی آزمائش کرتے ہیں۔ وہ آزمائش کبھی انسان کے مال میں نقصان کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی انسان کی اولاد کو اللہ واپس لے لیتے ہیں، اس کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی اس کا کاروبار چلاتا وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ آزمائش ہوتی ہے، کبھی باغات اجڑ جاتے ہیں، طوفان آتے ہیں، آندیاں آتی ہیں، بارشیں آتی ہیں، سیلاب آتے ہیں، اور وہ ہنستے بستے وہ علاقے شہر اور بستیاں دیکھتے ہی دیکھتے ملیا میٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ
اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ کے نافرمان جو لوگ ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے، تحذیر ہے، ان کے لیے وارننگ ہے۔ اور تیسرا، اللہ کے باغی سرکش کفار مشرکین کے لیے اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ یعنی آفت ایک ہی ہے، اس میں شکار ہونے والے مختلف لوگ ہیں۔ دنیا میں سارے کے سارے آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے مکانات گر گئے، محلے اجڑ گئے، شہر اور بستیاں تباہ و برباد ہو گئے، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ سارے برابر نہیں ہیں۔ کسی کے لیے وہ عذاب بن گیا اور یہ دنیا کا عذاب اس کو ملا، اس کے بعد بڑا عذاب اس کے لیے تیار ہے، اور کسی کے لیے وہ تنبیہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا سبب بن گیا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں ان کو سزا چکھاتے ہیں تاکہ وہ واپس لوٹ آئیں، رجوع کر لیں، یو ٹرن لے لیں، گناہوں اور نافرمانیوں سے باز آ جائیں، اور ان کی زندگی بالکل تبدیل ہو کر رہ جاتی۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے یہی عذاب اللہ رب العزت کی طرف سے آتا ہے اور یہ عذاب کا شکار ہوتے ہیں، اور اس عذاب کی صورت میں ان کو دنیا میں سزا ملتی ہے اور آخرت کی سزا ان کفار و مشرکین اللہ کے نافرمان باغی سرکش لوگوں کے لیے باقی ہوتی ہے۔ تو یہ جو آزمائش کی صورت ہے اہل ایمان کی، مسلمانوں کی، آزمائش کس طرح ہوتی ہے اور آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے، ایمان لانے کے بعد تمہیں چھوڑ نہیں دیں گے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ پر ایمان لے اور اب تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اور سب سے زیادہ بڑی آزمائش حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش اللہ کے نبیوں پر آتی ہے، پھر اس سے جیسے جیسے درجہ کم ہوتا ہے اسی طرح آزمائش کا درجہ بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں سمجھتی تھی کہ یہ بخار جو ہے انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار دیکھ کر مجھے اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ صرف اور صرف بیماری اور گناہ، بیماری اور مصیبت، آزمائش، تکلیف، غم، حزن یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتا، بلکہ بعض اوقات اللہ رب العزت کی طرف سے حکمت ہوتی ہے اور اللہ اس کے ذریعے بندے کو اس کے درجات سے بلند لے جاتے ہیں، اور حدیث میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور کبھی یہ عذاب بن کر آتا ہے کفار و مشرکین پر کہ جن کی دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی۔ کتنی قوموں کا اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ جن پر عذاب آیا۔ اور یہ جو آزمائش ہے، آزمائش جو آیت مبارکہ آیات پڑھی ہے میں نے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف دے کر، کبھی بھوک کے ساتھ قحط سالی پڑ جائے گی، کاروبار نہیں ہوگا، حالات معاشی طور پر خراب ہو گئے، اور کبھی اموال کی کمی، پھلوں کی کمی، اور تمہاری جانوں کی کمی کہ تم میں سے اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو، تمہارے رشتہ داروں کو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے لے جائے گا۔ خیبر پیکے کا وہ واقعہ جو حالیہ ایام میں پیش آیا، ایک بزرگ کہتا ہے کہ میں گھر سے 2 منٹ کے لیے باہر گیا، واپس آیا تو گھر کے 9 افراد جو ہیں وہ بہہ چکے تھے۔ یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، اور اس سے بڑے بڑے واقعات جو رپورٹ ہو رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہاں آزمائش ہوگی لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اہل ایمان کا انداز کیا ہو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی مصیبت، پریشانی، تکلیف پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کا مال ہے اور اللہ کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ،
یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے عنایات ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو محترم بھائیو، یہ جو دنیا میں آزمائش کا سسٹم ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر کسی کو دے کر۔ قارون کو اللہ نے بڑا مال دیا تھا، اتنا مال تھا کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ایک لو لشکر کے اونٹوں کا قافلہ اٹھاتا تھا، اتنا مال تھا۔ اور سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جب اس کا مال غریبوں نے دیکھا تو کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی اس طرح مال مل جائے، لیکن جب اس نے سرکشی کی اور بغاوت کی، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور تکبر اور غرور اختیار کیا، تو پھر اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا۔ کہنے لگا موسیٰ نے میرا مال لینے کے لیے یہ کام کیا ہے۔ اللہ نے کہا خزانے بھی ساتھ ہی دفن کر دو، چابیاں بھی ساتھ ہی جانے دو، تاکہ اس کا یہ شبہ بھی دور ہو جائے۔ تو مال دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کئی لوگوں کے پاس مال آتا ہے، وہ کسی عام علاقے سے کہتے ہیں ہم کسی اچھے علاقے میں شفٹ ہو جائیں، اور وہاں گئے مسجد قریب نہیں، نماز سے گئے، تراویح سے گئے، آہستہ آہستہ پہلے شوق تھا 2-4 دن دور مسجد میں چلے گیا موٹر سائیکل پر، گاڑی پر، آہستہ آہستہ نماز سے گئے، پھر جمعے سے بھی گئے، بارش ہو رہی ہے، آج گرمی بڑی ہے، آج فلاں ہے، چلو کوئی بات نہیں، آج ظہر ہی پڑھ لیں گے، جمعہ رہنے دیتے ہیں، جمعہ سے بھی گئے۔ آہستہ آہستہ پھر ان کی اولادیں، اگر ان کا اپنا بڑا بھی تقویٰ پرہیزگاری ہو، اولاد پھر تباہ ہو جاتی ہے، اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا پھر ہم پاکستان جو ہے یہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، ہمیں کسی اچھے ملک میں چلے جانا چاہیے، یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، کینیڈا میں چلے جائیں، آسٹریلیا میں چلے جائیں، وہاں جائیں گے ترقی ہوگی، اولاد کا کاروبار اچھا، بزنس اچھا، ان کی بڑی بڑی ڈگریاں، بڑی اچھی جاب مل جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اولاد بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور حقیقت میں یہ خود تباہ و برباد ہو گیا، کچھ نہیں اس کا بچا، دنیا کا مال مل بھی گیا۔ یہ بھی آزمائش ہے انسان کے لیے، مال دے کر بھی اللہ آزماتے ہیں اور کبھی اللہ لے کر بھی آزماتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس مال آتا ہے، وہ دوسرے کو انسان نہیں سمجھتے، غرور تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ایسی کتنی ہی قوموں کی اللہ نے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے تذکرے قرآن میں کیے۔ وہ قوم عاد اور قوم سمود، قوم عاد کا ذکر کیا ہے، بڑے بڑے لمبے قد کاٹھ والے، اور ان کی حالت یہ تھی، کہا کرتے تھے من اشد منا قوہ، وہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہو سکتا ہے۔ اور قوم سمود، آج سعودیہ میں ان کے نشانات، العلا کے شہر میں مدائن صالح کی بستیاں آج بھی موجود ہیں، اور ان کے نشانات وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، وہ پہاڑوں کے اندر کرید کر اس دور کے مضبوط گھر بناتے تھے رہنے کے لیے۔ لیکن جب شرک، اللہ کی سرکشی، بغاوت، غرور، فخر آیا، پھر خود تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ نے ان کے حالات و واقعات بیان کر کے کہا ہے کہ اس طرح ہو گئے جیسے کبھی ان کے دنیا میں نام و نشان ہی نہیں۔ اللہ مال دے کر بھی آزماتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تکلیف دے کر، مال واپس لے کر، اولاد واپس لے کر، کاروبار ختم کر کے، اللہ رب العزت سیلاب کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، زلزلے کی صورت میں آزماتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، جس کے ساتھ اللہ بلائی کا، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کھرے اور کھوٹے کا فرق واضح ہو جاتا ہے آزمائش سے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، حق پر قائم رہنے والا کون ہے، حق سے پھر جانے والا کون ہے، صراط مستقیم پر ڈٹ جانے والا کون ہے، اور غلط راستوں پر بھٹک جانے والا کون ہے، یہ آزمائش کی صورت میں۔ اور پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसब वला हम्मिन वला हुज़्निन वला अज़न वला गम्मिन हत्ता शौकती युशाकुहा इल्ला कफ़रल्लाहु बिहा मिन खताया। कि जिस भी मुसलमान को कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत, कोई गम, कोई सदमा पहुंचता है, हत्ता कि उसको एक कांटा भी जो चुभता है, अल्लाह इसकी वजह से भी बंदाए मुस्लिम के और मोमन के गुनाहों को माफ कर देते हैं। यानी आने वाली तकलीफों पर सब्र करेंगे तो गुनाह माफ हो जाएंगे। गुनाह माफ होते हैं, कांटा चुभ जाए, ये एक मामूली चीज है। इसके बाद बड़ी बड़ी आजमाइश है, जितनी आजमाइश बड़ी उतने गुनाह ज्यादा माफ, बशर्ते के बंदे का अंदाज वो हो जो इस्लाम ने उसकी तालीम और इस्लाम ने उसकी तरबियत की है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, सही मुस्लिम में रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए। उसको बुखार हो गया, पूछा क्या हाल है? कहने लगी बुखार है, और कुछ बुखार के मुताल्लिक नामुनासिब अल्फाज अपनी ज़बान से कह दिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तसुब्बिल हुम्मा फइन्नहा तुज़हिबु खताया बनी आदम कमा युज़हिबुल कीरु खबसल हदीद। अल्लाह की बंदी बुखार को बुरा ना कह, बुखार को गाली नहीं देनी। आज हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाए, बस बुखार हो गया, बुखार छोड़ता ही नहीं है। ये ऐसी मुसीबत आ गई है ना उज़ुबिल्लाह कि जो पता नहीं बुखार को और कोई मिलता ही नहीं है। फलां बीमारी है, बस बीमारियों के लिए हम ही है। फलां बेटा बीमार हो गया, फलां बेटी बीमार हो गई है, भाई बीमार हो गया, मैं भी इतने दिनों से बीमार हूं। ये नहीं सोचता कि जिस अल्लाह ने 40 साल से, 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से तुझे सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, अगर बीमारी आ गई है, आजमाइश आ गई है, इन हालात में सब्र कर, अल्लाह का शुक्र अदा कर। और आपने फरमाया बंदा मोमन का मामला तो वाक़ियतन बड़ा खुशकुन और अजीब है। अगर उसको तकलीफ आती है वो सब्र करता है, अल्लाह अजर अता कर देते हैं। और अगर अल्लाह नेमत देते हैं, अल्लाह का शुक्र करता है, शुक्र के बदले में भी अल्लाह अजर सवाब अता कर देते हैं। दोनों सूरतों में बंदे को जन्नत मिल जाती है। ये अंदाज हमारा होना चाहिए हर हालात में, हर किस्म के हालात में। जब कोई पूछे क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमारे रोने धोने खत्म नहीं होते, बस कारोबार नहीं चल रहा, बड़ी परेशानी है, कुछ भी नहीं है। असासे पिछले साल कितने थे, अब कितने हैं, वो बहुत बेहतर होगा, बस वो ठीक है अपनी जगह। करोड़ों रुपए का मालिक है, बस रोना धोना ही नहीं जाता हर वक्त। और इस तरह ना शुक्री करने से अल्लाह की आई हुई नेमतें भी वापस चली जाती हैं। अल्लाह फरमाते हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर शुक्र करोगे तो और ज्यादा नेमतें अता करूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो जान लो कि मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। तो कोई पूछे क्या हाल है तो उसको क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे तैसे हालात से भी गुजर रहे हो, यह नहीं कहना बड़े बुरे हालात हैं, कारोबार ही बड़ा मंदा है, चलता ही नहीं है। महीने में 25 दिन अच्छा खासा कारोबार, और एक दिन जाके आज कोई गाहक नहीं आया, कोई मुनासिब, कोई अच्छी रकम, कोई प्रॉफिट नहीं आई, बस सुबह से बैठे हुए सारा दिन हो गया, मंदा ही बड़ा है, आज तो मार्केट ही मंदी है। तो जो 25 दिन आता रहा उसका किसी को नहीं बताता कि 25 दिन हो गए, हर रोज कारोबार बड़ा अरूज पर है, हर रोज कस्टमर बढ़ा रहा है, उसका कोई जिक्र नहीं। एक दिन कारोबार नहीं, रोने धोने, ये रोना धोना खत्म करें। कोई पूछे क्या हाल है, जैसे तैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह कहने का अजर पता है कितना है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा कहता है ना सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है इसका अंदाजा हम नहीं कर सकते कि कितना है। कभी कोई आसमान तक गया है? हवाई जहाज यहां से डायरेक्ट अमेरिका तो जा सकता है, लेकिन आसमान तक नहीं जा सकता, दुनिया के दूसरे किनारे पर चला जाता है। जमीन और आसमान के दरमियान जितना खला है ना, जब बंदा एक दफा कहता है ना सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सारे का सारा खला नेकियों से भर जाता है, सारे का सारा खला नेकियों से भर जाता है। क़यामत के दिन यही नेकियां काम आएंगी ना। तो बात कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
اللہ کی بندی گناہ کو بخار کو برا نہیں کہنا، اس لیے کہ یہ تو آدم علیہ السلام کی اولاد کے گناہوں کو اس طرح لے جاتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو، اس کے زنگ کو ختم کر کے لوہے کو صاف کر دیتی۔ تو بخار آئے، بیماری آئے، تکلیف آئے، آزمائش آئے، ہاں بیماری کا ذکر کسی کے پاس کرنا یہ الگ چیز ہے، کوئی اچھا مشورہ دے دے، اچھا ڈاکٹر بتا دے، لیکن یہ انداز نہ ہو کہ بس ہر وقت میں شکری اور بس رونا دھونا شروع ہو جائے، یہ انداز درست نہیں ہے۔ تو یہ جو تکلیف آتی ہے نا، آزمائش آتی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے یہ بھی بیان کیا ہے، فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور تمہیں جو بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، یہ تمہاری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، اور بہت سارے تمہارے ایسے بدعمالیاں ہیں کہ جن سے اللہ درگزر کر جاتے ہیں، اللہ ان کی سزا تمہیں دیتا ہی نہیں۔ اور اگر ہر گناہ پر اللہ پکڑ کرنا چاہے، قرآن کہتا ہے زمین میں کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا، اگر گناہ کرنے سے پکڑو اللہ فوری پکڑ کر لے تو کوئی تمہیں انسان یہاں نظر نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ پھر بھی رحمت کرتے ہیں، اللہ پھر بھی تمہارے لیے آسانیاں کرتے ہیں۔ اور پھر ایک تو آزمائشوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دوسرا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بعض اوقات گناہ نہیں ہوتے، درجات بلند ہو جاتے ہیں، جس طرح انبیاء علیہ السلام ان کے گناہ نہیں ہوتے، اللہ اس کی وجہ سے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کا، میری طرف دیکھیں جو سوئے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کا اعلیٰ مقام لکھ دیتے ہیں، وہ اب اس کے نیک اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ ان اعمال کی وجہ سے اس مرتبے تک پہنچ جائے، اللہ اس کو کسی آزمائش میں مبتلا کر دیتے، جسمانی آزمائش آ جاتی ہے، مالی آزمائش آ جاتی ہے، اولاد کی آزمائش آ جاتی ہے، اس آزمائش کی وجہ سے اللہ اس کے درجات بلند کرتے اور اللہ اس کو بلند مقام اور مرتبے تک پہنچا دیتے۔ اور قیامت کے دن جب کئی لوگوں کو اسی وجہ سے، آزمائشوں کی وجہ سے اعلیٰ درجات ملیں گے، تو کئی مالدار اس دن خواہش کریں گے کاش دنیا میں ہمیں بھی اس طرح آزمائشیں آتی اور ہمیں بھی یہ اعلیٰ درجہ مل جاتا۔ دنیا میں خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے بھی یہ آزمائش آ جائے، لیکن آخرت میں مطلب یہ ہے کہ جس کو آئی ہے اس نے اگر صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، اور اگر صبر کیا ہے تو اس کا انداز کیا، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ صبر والوں کو تو صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا کر دیتے۔ اب آپ نے دیکھا سیلاب میں بہت سارے لوگ بہہ گئے، سیلاب کی نظر ہو گئے، اور دو طرح کے ہیں جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا ہے، کافر مشرکین اللہ کے نافرمان باغی، وہ دنیا کی ذلت اور دنیا کے عذاب ان کا مقدر بن گیا، وہ بہہ گئے، اور دوسرے جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا المبتون شہید والغریق شہید، فرمایا جو پیٹ کی بیماری میں فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں بہہ جائے، سیلاب کی نظر ہو جائے، پانی میں غرق ہو گیا، وہ بھی شہید ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن چلا گیا ہے اور یہ آزمائش آ گئی اس پر، اس کی اولاد بہہ گئی، اس کا کاروبار جو ہے، ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے سینکڑوں جانور، بھینسیں اور گائیں وہ پانی میں بہہ گئی، اگر صبر کریں گے اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر اور بدلہ ہے۔ اچھا اگر صبر نہیں کرتے تو کیا کر لیں گے؟ کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ وہ واپس لا سکتا ہے ان کو؟ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اپنا نقصان کرے گا، اجر اور ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ لہذا جس طرح کی بھی آزمائش آئے، صبر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا قرآن کریم میں ذکر کیا کہ ان پر آزمائشیں آئیں تو ان کا انداز کیا تھا، ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ اللہ فرماتے ہیں اور نوح علیہ السلام، وہ جن کے ساتھ ہم نے، جن لوگوں کو نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، ان کی اولاد بے شک وہ بڑا ہی اللہ کا شکر گزار بندہ تھا۔
حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش آئی، کہتے ہیں کہ 18 سال تک بیمار رہے، 18 سال تک، اتنی بڑی آزمائش، مال بھی ختم ہو گیا، کاروبار بھی ختم ہو گیا، جسمانی طور پر بھی آزمائش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، ہم نے حضرت ایوب کو بڑا ہی صبر کرنے والا پایا ہے اور وہ ہمارا بندہ ہماری طرف بڑا رجوع کرنے والا تھا، اللہ سے دور نہیں گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر کرنے والے تھے، پھر اللہ نے ان کو منتخب بھی کر لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی بھی فرمائی۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مال، اتنا اقتدار، اتنی حکومت دی تھی، حتیٰ کہ جنات پر حکومت، جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، سب مال مل گیا تو کیا کہنے لگے، ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل ہے، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، کیا میں اللہ کا شکر کرتا ہوں یا اللہ کی ناشکری کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پھر آزمائشوں پر آزمائشیں آئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، احد سے بھی زیادہ کبھی آپ پر آزمائش اور سخت دن آیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں عائشہ، وہ طائف جب پہنچا تھا، لمبا 100 کلومیٹر کا سفر کر کے پتھریلی زمین پہاڑوں میں کس طرح گئے، اور وہاں جا کر جب میں نے دین کی، رب کی توحید کی دعوت دی تھی، انہوں نے میری دعوت قبول کرنے کی بجائے مجھے پتھر مارنے شروع کر دیے، گالی اور گلوچ تھی، گالی گلوچ کرنا شروع کر دیا، گنڈوں کو، اوباش نوجوانوں کو میرے پیچھے لگا دیا تھا، اور میں چلتے چلتے آ کر انگوروں کے ایک باغ میں پناہ لی تھی، اور جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، کہا سلام آ کر کہا، اور کہا یہ وہ فرشتہ آیا ہے جس کو اللہ نے پہاڑوں پر اللہ نے اس کی ذمہ داری لگائی ہے، آپ اس کی بات تو سنیں۔ وہ آیا، اس نے سلام کہا، اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں، یہ جو دونوں طرف 2 پہاڑ ہیں، سارے کے سارے طائف والوں کو اس میں رکھ کر کچل نہ دو، ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ میرے مقام اور مرتبے کو سمجھتے ہی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اگر یہ خود اسلام قبول نہیں کریں گے، اللہ ان کی اولادوں میں پھر اسلام قبول کرنے والے پیدا کر دیں گے، اور آج ہم ان کی وجہ سے مسلمان ہیں، ان کی وجہ سے۔ سب سے پہلے جو یہاں اس خطے میں، بر صغیر میں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے علاقے میں جو صحابہ آئے تھے وہ طائف کے رہنے والے تھے، قبیلہ ثقیف کے مسلمان ہوئے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہاں سے لمبا سفر کیا، اور یہاں اس خطے میں آئے، آ کر انہیں اسلام کی دعوت دی۔ یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا اولیاء اکرام نے یہاں اسلام پہنچایا، اولیاء اکرام کا دور بہت بعد کا ہے، یہاں 25 صحابہ اکرام اس خطے میں آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہاں اسلام پہنچ چکا تھا۔ اور انڈیا کا وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، انڈیا کی کیرالا ریاست جو سری لنکا کی طرف آخری ریاست ہے، وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد بن چکی تھی، آج بھی وہاں الحمدللہ مسجد موجود ہے۔ تو یہ اسلام کی دعوت کے لیے مشکلات برداشت کی، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے آپ کو پیغام بھیجا تھا، ابا جان میرا بیٹا یا بیٹی شدید بیمار ہیں، آپ آ جائیں، آپ تو آئیں۔ آپ نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ، فرمایا میرے پاس یہ اختیار نہیں۔ دوبارہ آیا کہ اللہ کے رسول آپ تشریف تو لائیں، پیغام آیا، آپ گئے، دیکھا کہ وہ بچہ یا بچی جو ہے وہ فوت ہو گیا، آپ کا نواسا تھا یا نواسی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ما اخذ وله ما آتا وكل شيء عنده باجل مسمى، یہ اللہ کا ہے، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے دے لیا ہے، اور ہر ایک کا وقت جو ہے وہ مقرر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ فلتصبر ولتحتسب، صبر کرو، اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ تو یہ آزمائشیں میرے بھائیوں، یہ جو آزمائشیں آتی ہیں نا، یہ گناہوں نافرمانیوں کی وجہ سے عام طور پر آتی ہیں، کیونکہ اب انبیاء تو یہاں ہے نہیں جو گناہوں سے پاک ہوں۔
اب ہم گناہگار لوگ ہیں تو ان حالات میں ہمیں اللہ کے عذاب سے جو نافرمانوں کے لیے آتا ہے اور ہمارے گناہوں کی شامت پر جو اللہ کی پکڑ آتی ہے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن نَشَاءْ نُغْرِقْهُ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، اگر ہم ان کو غرق کرنا چاہیں کوئی ان کی چیخو پکار سننے والا بھی نہیں ہے اور نہ وہ بچائے جائیں گے سوائے ہماری طرف سے رحمت ہو جائے۔ کون بچا سکتا ہے؟ یہ لاہور والے بڑے خوش ہیں، کہتے ہیں راوی کو توڑ دیا جائے گا، یہ سمجھتے ہیں راوی کو توڑ کر دوسری طرف شادرے کو ڈبو دیا جائے گا۔ 1988 میں جس طرح ہوا تھا، نارنگ منڈی کو ڈبو دیا جائے گا، یہ پانی ادھر چلا جائے گا، یہاں تو سیلاب نہیں آ سکتا۔ اسی خوش فہمی میں بیٹھے ہوئے اللہ کے بندو، وہ جو بادل پھٹنے والا سلسلہ ہے، اب وہ یہاں آ کر بادل پھٹ جائے، بارش شروع ہو جائے تو کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ ایک دن کی بارش برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ 2 سال پہلے سندھ میں 10 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی، کوئی پانی اور نہیں آیا تھا، دریائے سندھ کا پانی دریائے سندھ کے اندر موجود تھا، صرف بارشوں کا اتنا پانی تھا کہ ہر طرف پانی ہی پانی، مکانات گر گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، کھجوروں کے باغات ختم ہو گئے، اور کئی ماہ تک وہ پانی پھر باقی رہا ہے اور ان کے ٹھہرنے کے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ ایک دن نہیں، یہاں 10 دن بارش ہو جائے تو کون بچا سکتا ہے؟ اور زلزلوں سے کون بچا سکتا ہے؟ طوفانوں سے، آندھیوں سے کون بچا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کی پکڑ سے بچو اور ڈرتے رہو، اور ان حالات میں ہمارے جو کرنے کے کام ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے توبہ، استغفار۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو، اللہ سے معافی مانگو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اچھا بتائیں کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے ان ایام میں توبہ کی ہو؟ شاید کوئی ایک بھی نہ ملے۔ جن علاقوں میں سیلاب آیا وہاں لوگ نمازی بن گئے، کوئی ایک بھی نہیں۔ رونے دھونے سے کیا فائدہ ہوگا؟ توبہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اللہ کی پکڑ آتی ہے، بس کچھ لوگ وہاں جا کر انجوائے کرنے چلے جاتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ماحول اور دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس طرح ڈوب رہے ہیں، اور ان کی ویڈیو بنا کے ان کو ٹک ٹاک پہ اور مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور یہ توبہ کرنے کا وقت ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا اللہ نے ذکر کیا کہ عذاب آ گیا تھا، عذاب آ رہا تھا، ایسی خالص توبہ کی، بیوی بچوں کو لے کر سب مال و متاع لے کر باہر کھلے میدان میں چلے گئے، اللہ سے جا کر معافی مانگ لی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر۔ اب ٹائم ہے، توبہ ہو سکتی ہے۔ پہلا کام ہے توبہ کرنا، دوسرا ہے دعا کرنا۔ دعائیں کریں اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا اللہ نے یونس علیہ السلام کی قرآن میں ذکر کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے یہ دعا کی تھی، ہم نے دریا کے تاریکیوں سے، اندھیروں سے اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے ان کو نجات دے دی تھی، اگر تم بھی اسی طرح کرو گے تو ہم مومنوں تمہیں بھی نجات دے دیں گے۔ تو یہ دعائیں جو ہیں یہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، جو کہ حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی میں ہے، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء۔ دعا ان کو بھی فائدہ دیتی ہے جن پر مصیبت آ چکی ہوتی ہے، اور جن پر ابھی نہیں مصیبت آئی دعا ان کو بھی فائدہ دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا فعليكم عباد الله بالدعاء، اللہ کے بندو دعا کو لازمی طور پر اختیار کرو، دعائیں کثرت کے ساتھ کریں، اپنے لیے ڈر جائیں اللہ کی آزمائشوں سے، اللہ کی پکڑ سے۔ یہ کام ہمیں ان حالات میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے، دعا اور توبہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔